ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کے حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے درس کا موضوع کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، اس ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہیں اور اس کی عظمتیں کیا ہیں. رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی رب کے نزدیک 12 ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں. اب ان 12 مہینوں میں سے 8واں مہینہ جو ہے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خیر کثرت سے تقسیم ہوتی ہے اور رزق بھی اس مہینے میں بندوں پر اسی ماہ میں جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان، اس کا نام اس لیے شعبان رکھا گیا کہ روزہ دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ جو بندہ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شعبان یہ اس مہینے میں خیر جو ہے وہ کثرت سے تقسیم ہوتی ہے. شعبان کے مہینے میں رزق جو ہے وہ رب تعالیٰ اس کی تقسیم جو ہے اس مہینے میں کرتا ہے. اور شعبان کے روزے باعث رحمت اور برکت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے. لوگ اس کی شان سے غافل ہیں. اس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. اس لیے میں اس مہینے میں کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ، رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو تمام مہینوں میں جو سب سے زیادہ پیارا مہینہ لگتا وہ شعبان المعظم کا مہینہ لگتا. سب سے پیارا مہینہ کون سا لگتا؟ شعبان المعظم کا مہینہ لگتا. شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان اس کے 5 حروف ہیں. کتنے؟ 5 حروف ہیں. اور ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شعبان کی شین جو ہے اس سے مراد شرف ہے، یعنی بندوں کا رب کی بارگاہ سے مشرف ہونا. فرماتے ہیں شعبان کی جو عین ہے اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے مرتبے جو ہے وہ بلند فرماتا ہے. رب تعالیٰ
اس مہینے میں اپنے بندوں کے مرتبے جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی جو با ہے اس سے مراد بلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے بلائی حاصل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کی جو بندہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر اپنی بلائی جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا شعبان کی جو الف ہے، الف سے مراد الفت ہے، یعنی اس مہینے میں جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر محبت اور الفت فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بندے پر محبت اور الفت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نون جو ہے اس سے مراد نور ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کر لیتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر اپنی انوار و تجلیات کا ظہور فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کو جزا رب تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جس نے شعبان کا احترام کیا اور اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا، اس میں عبادات کی، تو نبی پاک علیہ السلام اس بندے کو رب کی بارگاہ سے اجر دلوائیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام کا بروز قیامت اس بندے کی شفاعت بھی کریں گے۔ اور شفاعت کیوں نہ کریں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا، عبادات کرے گا، اس کو تو رب تعالیٰ خود اجر عطا فرمائے گا، اور جو شعبان کے مہینے میں رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے گا، شعبان کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کر کثرت سے نوافل ادا کرے گا، عبادات کرے گا، اس مہینے میں رب تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے گا، تو نبی پاک علیہ السلام اس بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لے کر دیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایسے بندے کے فرمایا کہ اس بندے کی میں شفاعت بھی کروں گا جو بندہ جو ہے وہ شعبان کا احترام کرے گا، جو بندہ شعبان کا احترام کرے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے برکت نازل کر رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، اور ہمیں کیا کر رمضان تک پہنچا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رمضان شریف کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ رمضان مبارک کے روزے تو افضل ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان مبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کون سے مہینے کے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد جو سب سے زیادہ افضل مہینے کے روزے ہیں وہ شعبان المعظم کے مہینے کے روزے ہیں، جو مہینہ چل رہا ہے، جو مہینہ یہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے جس روزے کی، وہ شعبان المعظم کے مہینے کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ اور شعبان المعظم یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ شعبان خیر کثیر کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے یہ شرف کا مہینہ ہے، شعبان میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعبان بندوں کے براتب کی بلندی کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے یہ بلائی کا مہینہ ہے، شعبان نورانیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، شعبان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، شعبان کثرت سے روزے رکھنے والے اور نوافل ادا کرنے والا مہینہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص، یہ میری بات غور سے سنیے گا، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، رات کو شعبان کا چاند نظر آیا، نبی پاک بڑی پیاری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شعبان کی پہلی رات 12 رکعت نفل پڑھے گا، شعبان کی پہلی رات کو 12 رکعت نفل پڑھے گا۔ نوافل کس طرح پڑھنے ہیں؟
کہ وہ بندہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. کتنی بار؟ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو رب تعالیٰ اس بندے پر کرم یہ کرے گا کہ رب تعالیٰ اس بندے کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنا؟ 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اور ایک شہید کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ 12,000 شہیدوں کا رب تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. اب ایک شہید کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شہید کی شان یہ ہے کہ وہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اس کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. اس کو رب تعالیٰ کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جس بندے نے شعبان کی پہلی رات کو 12 نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، رب تعالیٰ اس بندے کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اور فرمایا کہ 12 سال اس بندے کے نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور فرمایا اگلی بات، فرمایا وہ بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، جو بندہ شعبان کی پہلی جمعرات اور شعبان کی آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر یہ کرم کر دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے ہو سوائے رمضان کے اور شعبان کے. یعنی رمضان اور شعبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں خیر جو ہے وہ کثرت سے نازل ہوتی ہے. شعبان کے مہینے میں خیر جو ہے وہ کثرت سے نازل ہوتی ہے. اور شعبان المعظم کا مہینہ یہ ایسی برکتوں والا، ایسی عظمتوں والا مہینہ ہے. شعبان کی 5 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے. شعبان کی 5 تاریخ کو آپ کی ولادت کا دن ہے. شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات جو بخشش و مغفرت والی رات ہے. اسی شعبان کے مہینے میں رب تعالیٰ نے امت محمدی پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا کہ ہمارا جو قبلہ ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف کر دیا. اور یہ شعبان المعظم کا ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی 3 تاریخ کو حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا اس مہینے میں وصال ہوا. اسی ماہ کی 14 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کا انتقال ہوا. اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا. یہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کرام جو ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو تمام صحابہ کرام آپ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک میں مصروف ہو جاتے، تلاوت کلام پاک میں لگ جاتے، عبادات میں مصروف ہو جاتے اور اپنے مال کی زکات نکالتے. اس وجہ سے صدقات دیتے تاکہ جو مسلمان غریب مسلمان ہیں وہ بھی آگے جا کے رمضان کی تیاری کر سکیں، وہ بھی جا کے آگے کیا کریں؟ رمضان کی تیاری کر سکے. شعبان المعظم کا مہینہ ایسا عظمتوں ایسا برکتوں والا مہینہ ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں روزے نہیں رکھتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. لوگ اس مہینے کی شان سے غافل ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں
لوگوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ جب میرا اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھایا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا سب مہینوں میں سے آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ سن، رب عز و جل اس مہینے میں مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، شعبان معظم کا مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں رب تعالیٰ جس بندے نے جینا ہے اس کا نام بھی لکھ دیتا ہے، جس بندے نے مرنا ہے اس کا نام بھی لکھ دیتا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رب تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، رب تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان معظم کے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے نزدیک یہ مہینہ سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ سن، میں شعبان معظم کے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں رب تعالیٰ مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، جب میرا وقت رخصت آئے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہ رکھا کرتے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق کیا کرو، عمل کرو، کہ رب تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا۔ یہ بات غور سے سنیے گا، رب تعالیٰ بندے پر اپنا فضل و کرم اس وقت تک نہیں روکتا جب تک کہ بندہ اکتا نہ جائے۔ یعنی بندہ تو اکتا جاتا ہے لیکن رب تعالیٰ تب بھی اس بندے پر اپنا فضل و کرم جو ہے وہ جاری رکھتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یارا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یارا، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگو، ہر چیز اپنے رب سے مانگو۔ یا رسول اللہ کیا چیز رب سے مانگے؟ فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو، اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی کیا کرو، رب سے مانگو۔ ترمذی میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ واپس لوٹا نہ دوں، مجھے یہ حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ لوٹا نہ دوں۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، رب عز و جل نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں۔ اب سوال کس سے ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ رب نے فرمایا کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں، لیکن جواب رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ فرمایا کہ میں اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اپنے بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فرمایا وہ بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس بندے کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔
جو بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے وہ اس بندے کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا رہتا ہے، میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں، پھر میں اس بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رب تعالیٰ نے 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں رب تعالیٰ بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی رات وہ بقر عید کی رات ہے، دوسری عید الفطر کی رات ہے، تیسری فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور چوتھی یوم عرفہ کی رات۔ یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ بڑی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرے گا، عبادات کرے گا، روزے رکھے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے گا، شعبان کے مہینے میں نوافل کی کثرت کرے گا، عبادات کثرت سے کرے گا، صدقات کرے گا، اس مہینے میں رب تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرے گا، اس بندے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر دلوائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بندے کو رب کی بارگاہ سے کیا کریں گے؟ اجر دلوائیں گے۔ پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کو رب تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو جہنم سے اتنے جہنمی کو آزاد کرتا ہے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یعنی شعبان کی 15ویں رات کو رب تعالیٰ جہنم سے اتنے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، لیکن اس رات کو رب تعالیٰ کافر کو نہیں بخشے گا۔ جو بندہ عداوت رکھتا ہے رب تعالیٰ اس بندے کو بھی نہیں بخشتا، جو بندہ رشتہ توڑنے والا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشتا۔ فرمایا جو بندہ کپڑا لٹکاتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور بڑی اہم بات فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے رب تعالیٰ اسے بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ شعبان کی 15ویں رات جو ہے یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ شعبان کی 15ویں رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ رب تعالیٰ اس رات کو اتنے جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے جہنمی کو رب تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں نا اتنے جہنمی کو رب تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے رب تعالیٰ اس رات کو ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتا، رب تعالیٰ اس رات کو ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور کوشش یہ کریں اس مہینے میں نوافل کی کثرت کریں، صدقات کی کثرت کریں، اس مہینے میں کثرت سے رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کیوں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک